بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رحیل میری دوسری بیوی کے پہلے شوہر سے تھا۔ جڑواں بیٹوں کی پیدائش کے وقت کچھ ایسی پیچیدگی پیدا ہو گئی کہ میری پہلی بیوی بچ نہ سکی۔ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اماں فوری طور پر خیرالنساء کو بحال لائے اور یوں رحیل تب بھی ہماری زندگی میں چلا آیا۔ پہلے دن انہوں نے اس کا تعارف کرواتے وقت کہا، بیٹا خیرالنساء بہت اچھی عورت ہے اور دکھی بھی، تیرے گھر اور بچوں کو بہت پیار سے سنبھالے گی، بس اپنے بچوں کی خاطر تجھے اس کے لڑکے کو بھی اس گھر میں برداشت کرنا ہوگا۔ اب وہ اس بدذات کو بھلا کہاں چھوڑے۔ اماں کی اس بات نے میرے دل میں ایک گرہ لگا دی۔ دل کے ایک کونے میں کینہ پلنے لگا۔ رحیل بہت تمیزدار بچہ تھا۔ ایک چیز جو میں نے شدت سے نوٹ کی، وہ میرے سرد رویے کے باوجود مجھ سے بہت محبت کرتا اور میرے رویے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ صبح جب میں ناشتے کے لیے کھانے کی میز پر آتا، رحیل انتہائی تمیز کے ساتھ السلام علیکم ابا جان کہتا اور بھاگ کر میرے آگے اخبار رکھتا۔ میرے دل میں لگی گرہ ڈھیلی ہوتی کے ساتھ ہی آواز آتی، ارے بدذات، چل اپنی ماں سے کہے جلدی ناشتہ لائے، میرے بچے کو دیر ہو رہی ہے۔ وعلیکم السلام کے ساتھ رحیل کے سر پر پیار دینے کے لیے اٹھتا ہاتھ وہیں میری اپاہج سوچ کے ساتھ لڑتا اور شکست کھا کر ڈھیر ہو جاتا۔ خیرالنساء نے میرے گھر اور بچوں کو اچھی طرح سے سنبھال لیا تھا۔ وہ بہت صابر عورت تھی، کبھی شکوہ زبان پر نہ لاتی۔ مجھے یاد ہے ایک دن رحیل اس سے پوچھ رہا تھا، امی جان بدذات کیا ہوتا ہے؟ میرا پورا جسم کان بن گیا۔ میری سماعتیں شدت سے خیرالنساء کے جواب کی منتظر تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، جب کوئی بہت پیارا لگے اور نظر لگنے کے ڈر سے آپ بتانا نہ چاہے تو اسے بدذات کہتے ہیں۔ اس دن میں نے دیکھا رحیل بہانے سے سارا دن اماں کے ارد گرد پھرتا رہا۔ کبھی جائے نماز بچھا کر دے رہا ہے اور کبھی ذرا سے کھانسنے پر پانی کا گلاس ان کے آگے رکھ رہا ہے۔ اماں کی آواز آئی، ارے بدذات، کیوں میری جان کھا رہا ہے؟ ڈرامے باز، جا دفع ہو جا، کچھ پڑھ لے۔ کیا جہل رہ کر میرے بیٹے کے مال پر عیش کرتا رہے گا؟ رحیل نے کھٹ سے اماں کے گلے میں باہیں ڈالی، چٹا چٹ ان کی گال پر پیار کیا، اچھا پیاری دادی جان کہا کر، اور بھاگ گیا۔ میں وہیں اماں کے تخت کے پاس بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں ہلکی سی نور کی چمک نظر آئی اور پھر مدھم ہو گئی۔ کیسے بدقسمت تھے ہم ماں بیٹا اور کیسے خوش بخت تھے وہ ماں بیٹا۔ خیرالنساء نے بچے کے دل میں نفرت کی گرہ نہیں لگنے دی تھی اور میری ماں مجھے اونچے لمبے مرد، پیشے کے اعتبار سے وکیل کے دل میں کس آسانی کے ساتھ گرہ لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے جوتے جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اچھے جوتے میری کمزوری تھے۔ میرے وارڈروب میں ایک سے بڑھ کر ایک جوتا موجود تھا۔ رحیل بہت شوق سے میرے جوتے پالش کیا کرتا تھا۔ کئی بار میں نے اسے بڑی دلجوئی سے جوتے چمکاتے دیکھا اور سچ بات تو یہ ہے کہ میرا دل خوش ہو جاتا جوتے دیکھ کر۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے خوش ہو کر صرف اتنا کہا، واہ رحیل، کمال کر دیا تم نے، اور اسے 500 کا نوٹ دے دیا۔ وہ بھاگا بھاگا اماں کے کمرے میں گیا، دادی دادی دیکھیں ابا نے مجھے انعام دیا ہے۔ گھر کے ملازمین سے لے کر گھر میں آنے والے ایک ایک مہمان کو بتاتا کہ ابا نے مجھے انعام دیا۔ اماں نے بدذات، دفع ہو جا کر کہہ کر منہ پھیر لیا۔ کاش اماں اسے خیرالنساء کی خاطر ہی ایک بار گلے سے لگا لیتی جس نے ان کے پوتوں کو اپنے جگر کے ٹکڑوں سے بڑھ کر پیار دیا۔ اماں کی لگائی ہوئی نفرت کی دھیمی آنچ پر میرے آنا کا بت پکتا رہا۔ خیرالنساء کی میرے بچوں اور گھر کے ساتھ بے پناہ محبت اور احسان بھی آنا کے اس بت کو توڑ نہ پایا۔ رحیل کی تمام خوبیوں کے باوجود میں نے اسے کبھی بھی سینے سے نہیں لگایا تھا۔ ہاں، مگر میں نے اس پر خرچ کرنے یا اس کی ضروریات پوری کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ خیرالنساء اتنی ہی مطمئن تھی۔ وقت گزرتا رہا، بچے بڑے ہو گئے۔ عمر اور علی میرے جڑواں بیٹے اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔
رحیل نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر باد کہہ دیا۔ میرے بہت چاہنے کے باوجود وہ پڑھ نہیں سکا۔ سارے محلے کا لاڈلا تھا، صبح کا گھر سے نکلا شام کو گھر کو آتا، اکثر ہاتھ پر پٹی بندھی ہوتی، جانے کہاں سے چوٹ لگا کر آتا تھا۔ خیرالنساء نے میرے دریافت کرنے پر کہا، آپ فکر نہ کریں، مجھے بتا کر جاتا ہے۔ میری اس پر نظر ہے، وقت نے ان کو ہم سے چھین لیا ہے۔ آخری وقت میں رحیل نے اماں کی بہت خدمت کی، کئی بار اپنی گود میں اٹھا کر ہسپتال لے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھایا۔ ان کا کمزور وجود باہوں میں بھر کر کئی راتیں رحیل نے ہسپتال کے بیڈ پر جا کر گزار دی۔ جانے کس مٹی سے بنا تھا یہ رحیل، حالانکہ اب اس کو بذات کا مطلب بھی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ مرتے سمے اماں کے ہاتھ رحیل کے آگے بڑھے ہوئے تھے، جنہیں چوم کر اس نے اپنے ہاتھوں سے اماں کی آنکھیں بند کی اور میرے ساتھ انہیں قبر میں اتارا۔ میرے دونوں بیٹے چاہنے کے باوجود دادی کی آخری رسومات میں شریک نہ ہو پائے۔ اس دن اماں کی لگائی گھرا ڈھیلی ہو گئی، بالکل ڈھیلی، بس ایک بار رحیل کو گلے سے لگانے کی دیر تھی کہ کھل جاتی، مگر آنا کو شکست دینا کہاں میرے بس میں تھا۔ عمر اور علی نے پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادیاں کر لیں اور ادھر ہی کے ہو کر رہ گئے۔ سال میں ایک بار بس ملنے کے لیے آ جاتے۔ گھڑی پر سوئیوں کا رقص جاری تھا، اب کے ڈانس اسٹیپ میں وقت کا پاؤں میری قسمت پر تھا۔ مجھے اپنی کارکردگی پر ایک بہت بڑا ایوارڈ ملنے والا تھا کہ مجھے فالج ہو گیا۔ چمکتے بوٹ پہننے والے پاؤں مفلوج ہو گئے۔ کیا عثمان شاہ ننگے اور ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ وہیل چیئر پر ایوارڈز وصول کرنے جائیں گے؟ جس کے آنا کے بت کو نہ توڑ پایا، اللہ نے اسے توڑ ڈالا تھا۔ نوکروں کی فوج کے باوجود رحیل میرے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتا۔ تقریب والے دن اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بہترین لباس پہنا کر تیار کیا، جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو اسکول کے پہلے دن کے لیے تیار کرتا ہے، اور پھر ایک انتہائی خوبصورت کالے چمڑے کے بوٹ میرے پاؤں میں پہنانے لگا، جو کہ اسپیشل میرے پاؤں کے لیے بنے تھے۔ مجھے جوتوں کی بہت پہچان تھی۔ جوتے کسی بہت مہنگی کمپنی پر آرڈر دے کر بنوائے گئے تھے۔ تجھے ایوارڈز کے لیے میری وہیل چیئر چلانے کے لیے اسپیشل انتظام تھا، مگر رحیل خود میری وہیل چیئر چلا کر اسٹیج پر لایا۔ ایوارڈز ملنے کے بعد میرے گال پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، آئی ایم پراؤڈ آف یو بابا۔ میں بہت بار رحیل سے کہنا چاہتا تھا، آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، مگر میں اسے یہ نہ کہہ سکا۔ وہ ایک بار پھر جیت گیا۔ یہ مائیں بڑی ظالم ہوتی ہیں، ان کی لگائی گرا بہت سخت ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ڈھیلی تو پڑ جاتی ہیں مگر کھل نہیں پاتی۔ میرے کان میں اماں کی آواز آئی، بدذات، آج شاید میری آنا کا امتحان تھا۔ ایوارڈز کی تقریب کے بعد رحیل مجھے جوتوں کی ایک فیکٹری میں لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا ہر کوئی رحیل کو سلام صاحب کہہ رہا ہے، اور پھر رحیل مجھے ایک دفتر میں لے گیا جہاں ایک بہت خوبصورت بزرگ بیٹھے تھے۔ رحیل کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا، مبارک ہو عثمان شاہ صاحب، اللہ کو کوئی تو آپ کی بات پسند آئی ہو جو اس نے آپ کو رحیل جیسا بیٹا دیا۔ یہ آپ کے بیٹے کی فیکٹری ہے، آپ کا بیٹا دنیا کا سب سے مشہور شو میکر ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری پسند کے بہت مہنگے جوتے خراب ہو گئے تھے۔ جوتے اٹلی کے تھے اور واپس کمپنی میں بھیجنے میں بہت وقت لگتا۔ رحیل نے بڑے ماہر موچی بابا جی کو ڈھونڈ کر ان سے میرے جوتے مرمت کروائے۔ یہ وہی جوتے تھے جن پر خوش ہو کر میں نے اسے 500 کا نوٹ انعام میں دیا تھا۔ بابا جی کی مہارت دیکھتے ہوئے میرے شوق کی خاطر رحیل نے ان سے جوتے بنانے کا فن سیکھا، اور اب رحیل کے بنائے جوتے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ یورپ سے امیر زادے رحیل کو اپنے جوتے بنوانے کے لیے بلاتے، مگر وہ مجھے اور اپنی ماں کو چھوڑ کر کبھی نہیں گیا۔ بابا جی نے ساری کہانی سنائی۔ اس وقت رحیل کے پٹی بندے ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے آتے رہتے۔
اس کے ہاتھوں میں چبھنے والی سوئیاں میرے سارے جسم میں چیت کر گئی۔ میرے جسم میں سوئیاں ہی سوئیاں چبھی تھی، کون نکالے گا انہیں؟ کیا میری توبہ میرے زخم بھر پائیں گے؟ گرہ کھل گئی تھی، آنا کا بت ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے رحیل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اس رحیل کے سامنے جسے اماں بدذات کہتی تھی۔ رحیل نے میرے آنسو صاف کیے، میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میرے سب دوستوں کے پاس ابو تھے، نانی مجھے اللہ سے دعا مانگتے کا کہتی اور میں نے بہت بار اللہ سے دعا مانگی۔ آپ میری دعاؤں کا ثمر تھے، میرے اللہ کا انعام تھے، میں آپ سے محبت کیسے نہ کرتا؟ آپ مجھے بہت پیارے ہیں۔ اتنا آپ کی نظر کرم 500 کا وہ ایک نوٹ، وہ میری زندگی کی کتاب بن گیا جس نے میری زندگی سب سے بہتر بدل ڈالی۔ میں اپنے ابا کا پسندیدہ بیٹا بننا چاہتا تھا اور وہ بن گیا، وہ میرا سب سے پیارا بیٹا بن گیا۔ خیرونسا پاس بیٹھی رو رہی تھی مگر اس کی پیشانی چمک رہی تھی۔ وہ رحیل کی ماں تھی، اس نے رحیل کو محبت کرنا سکھایا تھا۔ کاش میری ماں نے بھی مجھے محبت کرنا سکھایا ہوتا۔ اس رات جب رحیل نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے میرے بوٹ اتار کر مجھے بیڈ پر لٹایا تو زندگی میں پہلی بار میں نے اس کا منہ چوم کر کہا، I am proud of you, my son۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آگے سے رحیل نے کہا، I love you more than everything۔